لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم۔ میرا محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس سے پہلے والی مجلس کے اندر شان نزول بیان ہوا اور جو ہے اس صورت کا ترجمہ اور کچھ مختصر تفسیر بیان ہوئی۔ آج جو ہے آگے سبق اسی صورت کے سلسلے کے اندر بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے پچھلے سبق کے اندر بتائی کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرما کر کفار مکہ نے جو صلح کی پیشکش کی تھی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو تو آپ ان سے صلح کر لیجئے۔ یہاں پر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انکار فرمایا، اور دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ اگر وہ لوگ صلح کرنے پر مائل ہو تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیے۔ تو اس کا جواب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ موقع الگ ہے، وہ موقع الگ ہے۔ موقع الگ کس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے جس صلح کی پیشکش تھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنا لازم آ رہا ہے، اور جس صلح کی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں وہ صلح جو جائز اور مباح کام شریعت نے بتایا ہے، ان جائز اور مباح کام کے اندر اگر صلح کی جائے گی تو وہ صلح جائز ہوگی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں صلح انسانی حقوق میں ہوتی ہے، صلح انسانی حقوق میں ہوتی ہے۔ خدا کے قانون اور اصول دین میں کسی صلح مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ خدا کے اصول اور خدا کے دین کے اندر صلح اور مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اگر وہ کوئی ایسی صلح پیش کرتے ہیں جس کے اندر جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اگر صلح کے اندر اس چیز کو حرام کرنا لازم آ رہا ہے تو یہ صلح کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یا کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہے اس کو حلال کرنا لازم آ رہا ہے تو اس صلح کی بھی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتے ہیں۔ اور اس صورت میں ہمیں خاص طور پر دو سبق ملے۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں لا اعبد ما تعبدون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں عبادت نہیں کرتا اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ حالانکہ کفار مکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو مانتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، زمینوں کا بنانے والا اللہ، آسمانوں کا بنانے والا اللہ، سورج چاند ستاروں کا بنانے والا اللہ، یہ ساری باتوں کے اوپر وہ یقین کرتے تھے۔ لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ وہ دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب بنا کر فارغ ہو گیا، اب جو ہے جیسے آج کے زمانے کے اندر جو ہے لکشمی دیوی مال دینے والی، سرسوتی دیوی مال جو ہے علم دینے والی سرسوتی دیوی، تو اس طریقے سے وہ کفار مکہ کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک اگر ہم اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اس کو ضرور بھی ضرور اللہ نے پیدا کیا۔ تو فرمایا اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ میری عبادت نہیں کرتے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی اور کے شرک کے ساتھ، کسی اور کو شریک کرنے کے ساتھ میری عبادت نہیں ہو سکتی، چاہے آپ مجھے کتنا ہی مانیں، لیکن اگر آپ نے کسی بھی معاملے کے اندر میری کسی صفت کے اندر کسی اور کو شریک کر لیا
کہ بھئی روزی دینے والا اللہ، تو یہ کسی اور کا حق نہیں ہو سکتا۔ جو ہے عزت دینے والا، ذلت دینے والا، حیات دینے والا، موت دینے والا، قانون بنانے والا، قانون دنیا کس نظام کے اوپر چلے گی، دنیا کس قانون کے اوپر چلے گی، اس قانون کا بنانے والا صرف اور صرف ایک اکیلا اللہ۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے شریک بنا لیا، اس کے علاوہ اگر ہم نے شریک بنا لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ نہیں ہوا۔ یہ پہلا سبق ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑے بڑے سبق پوشیدہ ہے کہ بھئی آج کے زمانے کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے باواؤں کو اور جو ہے بزرگوں کو سجدہ کیا جاتا ہے، بزرگوں کے نام کے اوپر جو ہے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اور ان سے یہ امیدیں کی جاتی ہے کہ یہ باوا ہمیں جو ہے روزی دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہے اور اس کے اوپر شرک کا اطلاق ہوتا ہے۔ یقین صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہوگا، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسرا جو ہے شریعت کے حکم جو ہے، دوسری جو بات ہمیں سیکھنے کو ملی ہے کہ بھئی شریعت کے حکم بدلے نہیں جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا وہ چیز قیامت تک کے لیے حلال ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا وہ چیز قیامت تک کے لیے حرام ہو گئی۔ اب اس کے اندر بالکل بھی چینج نہیں ہو سکتا، اور آج کے زمانے کے اندر ہمیں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بھئی ملک کے اندر جو ہے، پورے ملک کے اندر مذہبی اعتبار سے جو تشدد پسند جماعت ہے وہ ملک کے اقتدار کے سنبھالے ہوئے ہے، اور وہ چاہتی یہ ہے کہ ہمارے جو ہے تعلیمی اداروں کے اندر مسلمان بچے پڑھتے ہیں، وہ سارے کے سارے بچے لکشمی دیوی کو جو ہے اور جو ہے سرسوتی دیوی کی وندنا کرے، اس کی پہلے پوجا کرے، سوریہ نمسکار کرے یا یوگا کرے۔ یہ ساری کے ساری چیزیں اگر ہمارے بچوں کے اندر ہو رہی ہے، ہمارے علاقے کے اندر ہو رہی ہے، تو اجتماعی طور پر محنت کر کے، کوشش کر کے، امن و امان کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے کہ یہ چیز ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہو سکتی، ورنہ ہمارے بچوں کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے زمانے میں بچوں کے اعتبار سے بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں، بچے جو سیریلیں دیکھتے ہیں، بچے جو مووی دیکھتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری باتیں شرکیہ اور کفریہ باتیں یہ لوگ بھر دیتے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ اس کو جذبات کے ساتھ دیکھتا ہے، شرکیہ باتوں کے اندر جذبات کے ساتھ شریک ہوتا ہے، تو پھر آگے چل کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس راہ کے اوپر چلے گا، کیونکہ بچپن سے لے کے جوانی کی عمر تک اس نے جو ہے شرکیہ اعمال کو دیکھا، کارٹون کے اندر، سیریلوں کے اندر اس کو بہت سکھایا جاتا ہے۔ اور جو ہے دوسری چیز ہے کہ بھئی میڈیا کے اندر بھی ایسے پروگرام مستقل چلائے جاتے ہیں کہ مسلمان اپنی شریعت کے معاملے کے اندر شک و شبہ کے اندر پڑ جائے اور صلح ایسی چیزوں میں کرنے کے اوپر آمادہ ہو جائے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو اس چیز سے بہت بچنا ہے، بہت سمجھنا ہے، اور اس چیز کے اندر بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے بچوں کا ایمان اور خاص کر ہمارا ایمان کب چلا جائے گا ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کفر و شرک کا معاملہ بہت باریک معاملہ ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے، اور آج ساری طاقتیں اس چیز کے اوپر محنت کر رہی ہے، اس چیز کے اوپر کوشش کر رہی ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے بنیادی عقیدے سے ہٹ جائے۔ اسی کے اس کے اندر جو ہے میڈیا بھی لگی ہوئی ہے، ٹی وی چینلز والے بھی لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے سوشل میڈیا کے اندر بھی ایسی پوسٹیں ڈالی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں کے اندر، عصری تعلیم گاہوں کے اندر اور یونیورسٹیوں کے اندر خاص طور کے اوپر اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے کہ مسلمان کس طریقے سے اپنے عقیدہ توحید سے پیچھے ہٹ جائے۔ ہمیں اپنے بچوں کی اور اپنے خود کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں ایمان حقیقی معنی کے اندر عطا فرمائے، اور ایسی کوئی صلح سے ہمیں جو ہے ایسی صلح کرنے سے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی خیال میں رکھنے کی ہے، سامنے رکھنے کی ہے کہ صلح کا معنی ہے جنگ بندی، صلح کا معنی اتحاد نہیں ہے، صلح کا معنی اتحاد نہیں ہے کہ ہم
صلح کا مطلب آج جو ہے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اب ہم تمہارے تہواروں کے اندر بھی شریک ہو جائیں گے، آپ ہمارے تہواروں کے اندر شریک ہو جاؤ، کبھی پتنگ چگا لیے، کبھی دیوالی کے اندر پٹاخے پھوڑ لیے، کبھی دیوالی کے اندر ان کو جو ہے دیوالی کی مبارکباد دے دی، تو یہ اتحاد ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اتحاد ہو گیا۔ تو صلح کا مطلب یہ نہیں ہے، صلح کا مطلب صرف اتنا ہے کہ بھئی جنگ بند رہے گی، صلح کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جنگ بند رہے گی، یا پھر جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کے ساتھ صلح کی تھی کہ بھئی ہم جو ہے مل جل کر رہیں گے، ہمارے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی باہر کا دشمن ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہم مل جل کر مقابلہ کریں گے۔ باہر کا دشمن اگر ہم حملہ کرتا ہے تو ہم مل جل کر مقابلہ کریں گے۔ تو یہ صلح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور وہ صلح کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، کہ جس کے اندر شریعت کے کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنا لازم نہ آئے، ایسی صلح جائز ہے۔ اور جو ہے اس صورت کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اور جو ہے تہجد کی نماز میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اکثر صبح کی نماز کی سنتوں کے اندر، فجر کی نماز کی سنتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کا اہتمام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ دو صورتیں جو ہے شرک سے برات کا اعلان ہے، شرک سے برات کا اعلان ہے۔ تو اس کے اوپر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صبح میں فجر کی نماز سے پہلے جو ہے سنت پڑھتے ہیں، اور تہجد کی نماز جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کو پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اس کو روزانہ نہ پڑھیں، اس لیے کہ شریعت نے اس کو مستحب رکھا ہے، اس کو سنت رکھا ہے۔ اگر روزانہ پڑھیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شریعت نے جس چیز کا ہمیں حکم کیا ہم نے اس حکم کو اور آگے بڑھا کر لازم کے درجے میں لے گئے۔ کون سے درجے میں لے گئے؟ لازم کے درجے کے اندر لے گئے۔ شریعت جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یا پھر جو ہے مہینے کے اندر 15-20 دن پڑھ لی اور 10 دن دوسری صورتیں پڑھ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہے ایک روایت یہ ہے کہ جس طریقے سے قل ھو اللہ احد تہائی قرآن ہے، یعنی اس کو 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن ہے، یعنی 4 مرتبہ اس کو پڑھنے سے پورے قرآن کا پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات دھیان میں رکھنے کی ہے، بہت توجہ والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ مرتبہ نہیں ہے، پورے قرآن کے پڑھنے کا مرتبہ نہیں ملے گا۔ اللہ چاہے گا تو مرتبہ دے دے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ بیان نہیں کیا، مرتبہ الگ چیز ہے اور ثواب الگ چیز ہے۔ تو پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب تو مل جائے گا، مرتبے کا یقین نہیں رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دے وہ مرتبہ تو وہ اس کا فضل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ